لیکن جو میرے آقا کے غلام حضور کے ذکر کی محفل سننے کے لیے بےتاب رہتے ہیں، تڑپتے ہیں، ان کو یقیناً حضور کے ذکر میں آنا نصیب ہو ہی جاتا ہے۔ جتنے بھی احباب آئے سامعین میں، مقررین میں، ایک مرتبہ پھر میں اپنی جانب سے اور محترم بھائی اجاز صاحب اور ان کی پوری ٹیم کی جانب سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اوجلہ والی بستی سے بھی احباب بڑی محبت کے ساتھ محفل سننے کی صلاحیت رکھنے والے احباب اس محفل کا حصہ بنے، چونکہ 3 بجے جنازہ ہے، اس سے پہلے مجھے نعت خوانی والا دائرہ وائنڈ اپ کرنا ہے، اس لیے میں نے اپنی 30 سالہ نقابت والی زندگی میں کسی پہ سختی تو نہیں کی، لیکن حالات اس قدر ہیں آج کے پرفتن دور میں زیادہ دیر محفل میں بیٹھنا انسان کے لیے مجبوری ہے، حالات کا تقاضا ہے۔ ذکر حضور کا اتنی دیر اچھا لگتا ہے جتنی دیر محبت کے ساتھ اور ذوق کے ساتھ کیا جائے۔ اللہ سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ تو یہاں پر میں یہ بہت بڑی تعداد میں یہ بلیک کلر کے سوٹ کو تنزیب کیے ہوئے نوجوانوں کے دلوں کی ترجمانی کرتے ہوئے میں اسی شعر کے ساتھ اگلے نعت خواں کو پیش کروں گا۔ یہ کالے رنگ کی نسبت بڑی گہری ہے، اگر حضور کی محبت کا جنون دیکھنا ہو تو پھر کالے رنگ والے بلال کو یاد کیا جائے، جو حضور کے ایسے صحابی ہیں کہ جو اسلام دشمن اس وقت اس زمانے کے اسلام دشمن عناصر تھے، انہوں نے کیا کیا حربے استعمال نہیں کیے، لیکن لب سے حضور کا ذکر نہیں گیا۔ تو اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کالا رنگ بھی بڑی گہری نسبت رکھتا ہے۔ حسن کا جب بھی خیال آتا ہے دل میں نکتہ کمال آتا ہے، ارے حسن کا جب بھی خیال آتا ہے دل میں نکتہ کمال آتا ہے، ارے سب حسینوں سے پہلے نمبر پہ میرے آقا کا بلال آتا ہے، ارے سب حسینوں سے پہلے نمبر پہ میرے آقا کا بلال آتا ہے کہ حال تھلے تے کال اتے نبی دا حسن و جمال اتے، حال تھلے تے کال اتے نبی دا حسن و جمال اتے، عشقام تیری ادا تو صدقے کعبہ تھلے بلال اتے، عشقام تیری ادا تو صدقے، عشقام تیری ادا تو صدقے کعبہ تھلے بلال اتے۔ اور میرے کول امانتاں تیریاں نے حضرت عشق فرماندے نے، قبلہ شاہ صاحب حضرت عشق حضرت بلال دے سینے تے دستک دے کے فرماندے نے، بلال میرے کول امانتاں تیریاں نے، تیرے تک ضرور پہنچاواں گا میں، عشق مصطفیٰ دا تینو جام دے کے پورے عرب دے وچ نچاواں گا میں، تیرا جوڑ یہودیاں نال پینا ہے، اونا کوڑوں ماراں دیواواں گا میں، چلنا پینا ہے پکھ دیاں کوڑیاں تے، او تتی ریت تے تینو لٹاواں گا میں، تیرے ناخنا وچ کل ٹھوک کے تے داستان عجیب بناواں گا میں۔ بلال کہندے نے کہ انہاں کچھ ہو گیا تے مینوں میرا یار ملے گا، میرا ماہی ملے گا، مدینے دا تاجدار ملے گا۔ عشق حیران ہو کے کہندا ہے جنوں عرش تے صد کے رب ملدا ہے اس نبی دے سینے نال لاواں گا میں، جس کعبے وال کردا ہے جگ سجدے اس کعبے دی چھت تے چڑھاواں گا میں، تے جدو عرشاں تے میرے حضور گئے شب معراج دی رات، جدو عرشاں تے میرے حضور گئے تیری آواز اوتھے سنواواں گا میں، تے جدو جنت وچ حوراں تقسیم ہو سن او سردار حوراں دی تینوں دیواواں گا میں، جدو تک نہ تو اذان دے سے ادو تک نہ دن چڑھاواں گا میں۔ اے بلال سارے نبی سارے صحابہ بعد وچ سب تو پہلے جنت وچ لے جاواں گا میں، اے بلال سارے نبی سارے صحابہ بعد وچ سب تو پہلے جنت وچ لے جاواں گا میں، حال تھلے تے کال اتے نبی دا حسن و جمال اتے، عشقہ متیری ادا تو صدقے کعبہ تھلے بلال اتے۔ عزیزہ نے گرامی قدر بلال جیسا عشق اگر دل میں ہونا تو یقیناً پھر دنیا بھی آسان ہو جاتی ہے، آخرت میں منزلیں بھی آسان ہو جاتی ہیں۔ آئیے حضرات عزیز وقار ملک غلام عباس فریدی صاحب آپ آئیں گے اور ان کے بعد محترم خضر عباس صاحب اور حافظ ندیم صاحب یادگار حاضری انشاءاللہ پیش کریں گے، لیکن اس سے قبل کہ محترم ملک غلام عباس صاحب لڈن سے آئے ہوئے مہمان ثناخان مصطفیٰ حاضری پیش کریں، 2 سے 3 منٹوں کی حاضری جناب خضر عباس فریدی صاحب پیش کریں گے اور ان کے فوری بعد جناب ملک غلام عباس صاحب اور حافظ ندیم سمور صاحب۔ ٹھیک ہو گیا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ذکر مصطفیٰ، ثناخان مصطفیٰ۔ حلقہ احباب
تشریف فرما نے تے ایک واری انہاں واسطے بھی کہہ دیو سبحان اللہ۔ میزباناں دے دل دی ترجمانی آپ بھی اس انداز وچ کردے ہوندے سن کہ اج بخت اپنے جگائی بیٹھاں تے تار دل دے ملائی بیٹھاں، اج بخت اپنے جگائی بیٹھاں تے تار دل دے ملائی بیٹھاں، اج میرے ویڑے حضور آسن تائیوں گھر نو سجائی بیٹھاں، اج میرے ویڑے حضور آسن تائیوں گھر نو سجائی بیٹھاں، اور میرے ربا میرے تے ایک احسان کرچا، میرے ربا میرے تے ایک احسان کرچا، پورے دل دے ارمان کرچا، خاتون جنت دی چادر دا صدقائی سانو ساریاں نو مدینے دا ایک رات مہمان کرچا، خاتون جنت دی چادر دا صدقائی سانو ساریاں نو مدینے دا ایک رات مہمان کرچا، کہ او دی رات ڈاکو چکے نہیں پہندے، او دی رات ڈاکو چکے نہیں پہندے، اور کرم دیاں چھلانو ڈکے نہیں پہندے، جو بھی منگنائی مدینے چو منگ لنا سے کہ مدینے دے منگتے نو تھکے نہیں پہندے، جو بھی منگنائی مدینے چو منگ لنا سے کہ مدینے دے منگتے نو تھکے نہیں پہندے، اور دنیا دی دولت خزینے چو مل دی، خوشبو نبی دے پسینے چو مل دی، فریدی اس سنیاں دا پکا ایمان ہے کہ منگتیاں نو ہر شائے مدینے چو مل دی، فریدی یہ سنیاں دا پکا ایمان ہے کہ منگتیاں نو ہر شائے مدینے چو مل دی۔ قبلہ حافظ محمد ندیم صاحب شیڈول دے مطابق حاضری تھی انہاں دی سی، میں نے لگدا ہے وہ چلے گئے نے۔ محمد آصف مدنی صاحب کرم پور دی سرزمین تو بہترین پڑھن والے، آقا دی پاک بارگاہ دے اندر عقیدتاں دے پھول نشاور کرن لئی تشریف لے کے آندے نے، محبت دے نال عقیدت دے نال حالات اور ماحول نو مد نظر رکھ کے پڑھن والے سناخان مصطفیٰ محمد آصف مدنی صاحب تشریف لے کے آندے نے، محبت نال استقبال فرمانا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اچھا آج کل مہنگائی دا دور ہے، بندہ محفل وچ بیٹھ کے بھی جلدی تھک جاندے نے، حالات ایسے نے۔ اللہ رب العزت حضور دے عشق دی دولت نال مالا مال کرے، جڑا حضور دا عاشق ہوندا ہے نا تھکدا نہیں ہوندا نہ اکدا ہوندا ہے، جے دل وچ میرے آقا دا پیار ہے ذرا ہتھاں نوں بلند کر کے بولے گا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ذکر مصطفیٰ، معراج مصطفیٰ، ثنا خوان مصطفیٰ محمد آصف مدنی صاحب۔ توصیف محمد ہو تحریر کہاں تک، ناچیز کا ادراک تو پہنچا ہے یہاں تک، جبریل کے پر جلنے کا امکان ہے جہاں تک، نالین محمد کی رسائی ہے وہاں تک۔ سخن ور مزاج کے ساتھ کلام سخن پیش کرنا، یہ حقیقت میں حضور سے محبت اور عقیدت کا اظہار ہے۔ اصل یہ نعت مصطفیٰ کا رنگ تھا، جسے عاشقان مصطفیٰ سنتے سنتے نہیں تھکتے تھے، شام سے صبح ہو جانی، صبح سے شام ہو جانا، اور کسی کو یہ احساس بھی نہ ہونا، آقا کی محبت میں یوں مست ہو کے بیٹھا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو استقامت کے ساتھ دین کا درد اور حضور کی محبت نصیب فرمائے، اور آج کی محفل کو بھی اللہ پاک اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ویسے مجھے کہا تو گیا ہے، شیڈول میں ٹائم بھی تحریر کیا گیا ہے، لیکن ابھی تک پڑھنے والوں نے اپنے اپنے وقت کے اندر ہی پڑھا ہے، تو میں بھی کوشش کر رہا ہوں کہ حاضری ہی سمجھتے ہوئے سبھی مقررین اگر دربار مصطفیٰ میں عقیدتوں کا اظہار کریں گے تو انشاءاللہ محفل میں لطف آ جائے گا، محفل میں نکھار آ جائے گا، روحانیت بیدار ہو جائے گی۔ اگرچہ تعداد میں آپ تھوڑے ہیں، لیکن آپ آقا کی پاک بارگاہ میں آ گئے ہیں، پھر تھوڑے نہیں، پھر آپ دل کے بڑے بن گئے ہیں۔ اللہ رب العزت اس دل میں مزید عشق مصطفیٰ کی دولت کو سما دے۔ یہ ثناخان مصطفیٰ کو دعوت دینے لگا ہوں، نسبت پانچ تنی ہے اور حاضری بھی 5 وقت ایسی خوبصورت پیش کرتے ہیں، نماز کی صورت میں، آقا کی نعت کی صورت میں، تو آج یہاں بھی 5 منٹوں کی ایسی یادگار حاضری پیش کریں گے کہ عقیدتوں بھرے احباب محبتوں والی صورتحال میں محظوظ بھی ہوں گے، اور قبلہ محمد شفیع پائنتنی صاحب کی زبان سے آقا کی نعت بھی سنیں گے۔ تشریف فرما ہوتے ہیں ثناخان رسول محترم محمد شفیع پائنتنی صاحب۔ نعرہ تکبیر، محبت کے ساتھ بولیے نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ذکر مصطفیٰ، ثناخان مصطفیٰ۔
शेर अर्ज करते हुए अगले सनाखान मुस्तफ़ा को सदा देने लगा हूँ, क्योंकि हमने 3 बजे तक नात खानी की महफिल में बैठना है और उसके बाद नमाज जनाजा होगा। ये मरहुमा के लिए भी एजाज है और हमारे लिए कि आज के दिन जो दुनिया से रुखसत हुआ उससे अल्लाह पाक ने क्या हिसाब लेना है। मिराजुन नबी की शब है, शब मिराज है। इस फजीलत वाली रात का सदका अल्लाह तमाम गुनाहगारों के गुनाहों को माफ़ फरमाए, खताओं को माफ़ फरमा के दुनिया से जाने वालों की बख्शिश फरमाए। एक मरतबा ऊंची आवाज में अपनी भलाई के लिए हाथों को लहरा के कहिए सुभान अल्लाह। मैं आज के दिन के हवाला से शायर का तखय्यल है, पंजाबी में शेर है कि जब सरकार दो आलम मिराज शरीफ के लिए गए तो अल्लाह ने अपने महबूब का इस्तकबाल भी मिलाद की महफिल सजा के किया। एक इश्क का वजदान है, आलम तसव्वुरात के अंदर शायर ने बड़ी मेहनत की है। तवज्जो फरमाइएगा। मैं एक मर्तबा फिर सभी अहबाब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा जो आका के जिक्र में आए हो, मिलाद मुस्तफ़ा मिराजुन नबी की महफिल में आए हो। शायर कहता है जमीन सारी नु फर्श बना छड़िया ते साहिबान तमाम आसमान बन गए। अहले स्टेज की भी तवज्जो चाहूंगा, अहले पिंडाल तमाम सामईन की खास तवज्जो चाहूंगा। इhtमाम देखिए अल्लाह ने महबूब का मिलाद कैसे सजाया। जमीन सारी नु फर्श बना छड़िया ते साहिबान तमाम आसमान बन गए। साहिबान तमाम आसमान बन गए और तारे मिर्चा सूरज ते चन ट्यूपा गौस कुतुब सारे नात खान बन गए। 1 लाख ते कई हजार मुरसल खुतबा देन लई शीरी लसान बन गए ते बनिया खुद जिब्राइल नकीब आके, बनिया खुद जिब्राइल नकीब आके नासिर हर पासे जलवा तूरदा ए। जद मैं पूछया रब्बा ए गल कीए ओने कहा मिराज हुजूर दा ए। जद मैं पूछया रब्बा ए गल कीए उन्हें किया मिराज हुजूर दाए। ताजा हो जाता है मेरा ईमान रसूल अरबी और डिठा खोल कुरान दे वर्क सारे ते ना कोई सोनिया तेरे जिहा होर डिठा। तेरी शान दा करे मुकाबला जेड़ा ओनू आशका अजली चोर डिठा। कोई नूर आखे कोई बशर आखे इयो पैंदा हर थां शोर डिठा। पर अल्लाह वालियां गल मुका दिती तुसा होर डिठा असा होर डिठा। महफिल पाक का आगाज अल्लाह के पाक कलाम से कारी शमसुल आरिफीन साहब ने फरमाया। अल्लाह के हुजूर दुआ है आपका पढ़ना हमारा सुनना, मेजबानों का महफिल सजाना अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमाए। दौरान तिलावत मुकर्रीन में हुजूर किबला साहबजादा पीर सैयद अल्ताफ असगर बुखारी शाह साहब तशरीफ लाए। मोहतरम मलिक गुलाम अब्बास फरीदी साहब लुडन से, खिजर अब्बास साहब और हाफिज मोहम्मद नदीम समोर साहब और मोहतरम सना खान रसूल जनाबे निजामुद्दीन मोइनी साहब, मोहम्मद शफी पाइंतनी साहब और दीगर सना खुनान रसूल स्टेज की जिनत बने। जनाबे मोहम्मद आसिफ मदनी साहब, मैं अपनी जानिब से मोहतरम भाई मोहम्मद इकबाल साहब, मोहम्मद इजाज साहब, मोहम्मद इरफान साहब, भाई जफर इकबाल साहब और बुजुर्गवार मोहतरम हाफिज नूर मोहम्मद साहब और दीगर हल्का अहबाब की जानिब से तमाम मुकर्रीन और सामईन को खुश आमदीद कहता हूँ। मोहतरम भाई मोहम्मद इस्लाम साहब समेत और बुजुर्गों की जानिब से बाबा मोहम्मद शबान साहब की तरफ से अल्लाह पाक साहब की हाजिरी को कबूल फरमाए। तो आइए हजरात मेजबानी के फराइज अदा करते हुए मकामी सतह पे सना खान रसूल जनाबे जुबैर इस्लाम साहब आका की पाक बारगाह में हदिया अकीदत पेश फरमाएंगे। आप सभी हजरात खुलूस दिल के साथ आका का जिक्र सुने ताकि ज्यादा से ज्यादा हमें आका के जिक्र का फायदा मिले दुनिया में भी और आखिरत में भी। तशरीफ लाएंगे सना खान मुस्तफ़ा जनाबे जुबैर इस्लाम साहब। अब चूंकि सादात किराम तशरीफ फरमा है, मेरे जैसे तालिब इल्म का हक बनता है कि जब ऐसे जय्यद उलमा मारूफ रूहानी पेशवा और खास तौर पे मेरे मसलक की ताकत अजीम करम फरमा अजीम मजहबी स्कॉलर हुजूर किबला सैयदी व मुर्शदी साहबजादा पीर सैयद इरफान शाह साहेब जीदा मजदहू आप जैसे जय्यद आलिम दीन तशरीफ ले आए तो फिर जल्दी जल्दी आपका खिताब शुरू करवाया जाए ताकि ऐसे बयान और गुफ्तगू से अवाम उन्नास ज्यादा से ज्यादा महजूज हो। इस बात की जरूरत है ऐसे उलमा को सुना जाए, इनका सहारा लिया जाए और दीन के रोशन पहलुओं से उजागर करते हुए अवाम उन्नास की इस्लाह हो।
ضرورت ہے اس بات کی۔ تو سادات کرام تشریف فرمائے، اور آخر میں میرے پیر خانہ سے تعلق رکھنے والے آستانہ عالیہ دیڑ شریف رینالہ خورد ضلع اکاڑا سے تشریف فرما عظیم اور ممتاز و محترم ثنا خان مصطفیٰ محترم فرحان بھائی تشریف فرما ہے، محمد فرحان حیدر فریدی چشتی صاحب یادگار حاضری قبلہ شاہ صاحب با کمال انداز میں عقیدتوں کا اظہار کریں گے۔ فی الوقت میں اہل بیت اطہار کی پاک بارگاہ میں مجھے بار بار کہا بھی گیا، لیکن چونکہ پڑھنے والوں کی تعداد زیادہ تھی، میں نے جلدی جلدی سبھی کو پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ میں اہل بیت کی شان قبلہ اللہ رب العزت نے اس گھرانے کو طاقت کتنی دی ہے، اختیار کتنا دیا ہے، یہ جلدی جلدی میں ایک تاریخ میں سے یہ الفاظ لے کر اہل بیت کی شان بیان کرتے ہوئے حضور قبلہ شاہ صاحب سے خطاب سنتے ہیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جس بندے کے دل میں حضور کی آل کا پیار ہے، حضور کی اہل بیت کا پیار ہے، اور خاص طور پہ سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا حضور کی بیٹی کا پیار اور محبت ہے، وہ ہاتھوں کو لہرا کے بولے سبحان اللہ۔ یہ وہ گھرانہ ہے جس گھرانے کے صدقے اللہ نے ہماری بخشش کرنی ہے۔ بلا تاخیر عرض کر رہا ہوں، 1000 سال پہلے ایک شب کہا بچوں نے اپنی ماں سے۔ قبلہ شاہ صاحب توجہ فرمائیں گے، دعا دیں گے، میرے جیسے گناہگار کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ عرض کر رہا ہوں، کئی 100 سال پہلے ایک شب کہا بچوں نے اپنی ماں سے، ہر ایک آنگن میں عید اترے گی کل شرافت کے اسماں سے، سبھی کے بچوں کا تن سجے گا حسین رنگوں کے کہکشاں سے، ہمارے کپڑے نئے نہ ہو تو ہمیں حجاب آئے گا جہاں سے، ہمارے کپڑے نئے نہ ہو تو، ہمارے کپڑے نئے نہ ہو تو ہمیں حجاب آئے گا جہاں سے۔ اماں جناب کو تو پتا ہے ہم ہی تو ہیں بس ولی کے بیٹے، مبہلا کے نیچے نبی کے بچے، کسا کے نیچے علی کے بیٹے۔ جب اتنی بات ہوئی تو مدینہ پاک کا شہر ہے، حضور کی بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا صبح عید ہے، مسکرا کے بچوں کو گود میں لیتی ہے اور کہتی ہے بیٹا بھلا تمہیں پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے، لباس منگوانا آپ کے لیے کون سا مشکل کام ہے، تو اماں ہم کیوں نہ لباس کا مطالبہ کریں۔ وہ کہتی ہے تمہارا ذاکر جہاں کا خالق تمہارے نوکر ولی رہے ہیں، بیٹا تمہارا ذاکر جہاں کا خالق تمہارے نوکر ولی رہے ہیں، قدسی بھی تمہاری الفت کے جام بھر بھر کے پی رہے ہیں، تمہارے دشمن مرے تو مردہ ملنگ مر کے بھی جی رہے ہیں، تمہارے دشمن مرے تو مردہ ملنگ مر کے بھی جی رہے ہیں، ولی سمجھ کے تمہارے کپڑے ارم کے خیاط سی رہے ہیں، ولی سمجھ کے تمہارے کپڑے ارم کے خیاط سی رہے ہیں، بیٹا وہاں کی چیزیں یہاں پر آئیں۔ تاریخ دان جن کو سنانا چاہتا ہوں وہ سمجھ چکے ہیں۔ کہتی ہیں بی بی بیٹا جنت کی چیزیں مدینہ میں آئیں، جنت کی چیزیں زمین پر آئیں، میں یہ رسم آج سے ڈال دوں گی، صبح سے پہلے نہ آیا درزی تو نوکری سے نکال دوں گی، صبح سے پہلے نہ آیا درزی تو نوکری سے نکال دوں گی۔ یہ وہ گھرانہ ہے اہل بیت اطہار خاندان رسول، جب چاہے جہاں سے چاہے جو چاہے منگوا سکتے ہیں۔ تو ایسے ہی ہوا، صبح نہیں ہوئی اور دروازے پہ دستک ہوئی، بی بی اپنے بچوں کے کپڑے لے لو میں درزی ہوں۔ یہ وہ گھرانہ ہے۔ اللہ اس گھرانے کی شان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس گھرانے کا صدقہ ہماری خطاؤں گناہوں کو معاف فرمائے۔ حضور قبلہ سیدی و مرشدی و سندی صاحبزادہ پیر سید محمد عرفان شاہ صاحب زیدہ مجدہ میری جماعت کے ممتاز و محترم اور عظیم عالم دین ہیں، معروف روحانی پیشوا ہونے کے ساتھ ساتھ عظیم مذہبی سکالر ہیں۔ ایسا واز کرتے ہیں کہ بندے کے دل پہ آپ کی گفتگو اثر کرتی ہے۔ اللہ ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محبت، ذوق اور شوق کے ساتھ سید زادہ کا استقبال فرمائیں۔ آپ کے والد گرامی حضور قبلہ سیدی و مرشدی صاحبزادہ پیر سید چند چراغ شاہ صاحب اور قبلہ صاحبزادہ پیر سید عطا محمد شاہ صاحب سمیت تمام جدہ نظر اٹھتی دور کدا ہی دل منگدا دعا شالا تو ہوویں تے جدہ نال ہوا میڈا در کھڑکے آکھے دل کملا شالا تو ہوویں تے جدہ وقت نزاد جسم کو نو روح ہووے جدا شالا تو ہوویں کھلے اکھ قبر دے وچ ناصر
اگو ڈھول مٹھا شالا تو ہوویں کھلے اکھ قبر دے وچ ناصر اگو ڈھول مٹھا شالا تو ہوویں حاصلہ برادری دے زیر تمام چند مرحومین دے اصحال ثواب دے لئی محفل معراج مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی حسین سہانی بابرکت محفل پاک دا انتظام کیتا گیا عاشقان رسول دا جمع غفیر اور سید زادے دی گفتگو نے محفل نو جس نقطہ عروج تے پہنچایا ہے اگے گنجائش تے نہیں لیکن حضور دے دیوانے مستانے پروانے جڑے حضور دا ذکر سنن واسطے تڑپدے نے انہاں دے لئی بہترین آوازاں دے مالک آقا دے ثناخوانان مصطفیٰ دا انتظام کیتا گیا میرے دامن وچ 2 ثناخان مصطفیٰ حضور قبلہ شاہ صاحب تے سرزمین اکاڑا رینالا خورتو مہمان ثناخان رسول اور ایسی مقبول ترین بارگاہاں دے منظور نظر ثناخان مصطفیٰ اللہ دے کامل ولیاں دی پاک بارگاہاں نال نسبت رکھن والے ثناخان مصطفیٰ وچ جناب محترم حافظ فرحان حیدر فریدی چشتی صاحب آپ بھی تشریف فرمانے قبلہ شاہ صاحب دی گفتگو دا لب لباب اس ایک قطعے دے اندر پیش کر کے تواڈے کول دعاواں لیندے ہویاں قبلہ صاحبزادہ پیر سید الطاف اصغر بخاری شاہ صاحب نو ہدیہ نعت پیش کرن لئی دعوت دین لگا جیڑا بندہ ڈڈو راضی بیٹھا ہے نا اس گل تے ناز ہے کہ حضور دے ذکر وچ بیٹھے ہیں تے حضور دا ذکر ساڈے لئی بخشش دا ذریعہ ہے میں حضور دی آل اور مولا کائنات دے گھرانے میں سلام پیش کر دے ہویاں شاہ صاحب نو دعوت دین لگا کہ علی کا زیب و زین زندہ ہے علی والے تے بولو سبحان اللہ علی کا زیب و زین زندہ ہے پھر سنیے علی کا زیب و زین زندہ ہے سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ تو زہرا کے دل کا چین زندہ ہے نہ پوچھ وقت کی ان بے زبان کتابوں سے ارے جب بھی سنو مسجدوں میں اذان تو سمجھو حسین زندہ ہے نہ پوچھ وقت کی ان بے زبان کتابوں سے ارے جب بھی سنو مسجدوں میں اذان تو سمجھو حسین زندہ ہے کیونکہ دارین کا سلطان حسین ابن علی ہے ایک نیزے پہ بولتا قرآن حسین ابن علی ہے اور مانا کہ مسلمان کی پہچان ہے کلمہ ارے کلمے کا بھی نگہبان حسین ابن علی ہے آئیے آخری لمحات ہے محفل کے سادات کرام کی وساطت سے اور ان کے توسل سے اللہ کے حضور محبوب کے ذکر کا صدقہ مانگتے ہیں اللہ اہل بیت کا صدقہ عطا فرمائے ہماری دلی حاجات کو پورا فرمائے جس مقصد کے لیے محفل کا اہتمام کیا گیا اللہ قبول فرمائے سید الطاف اصغر بخاری شاہ صاحب تشریف